ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
معزز سامعین کرام، لائق صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعۃ المبارک کی مناسبت سے اسی موضوع کو جو کہ مطلقاً شان صحابہ اور فضائل صحابہ کے حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کیا جا رہا تھا، اب انفرادی طور پر بھی بالخصوص خلفائے اربعہ جنہیں اہل اسلام خلفائے راشدین المہدیین کے نام سے جانتے ہیں، مختصراً چونکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو مطلقاً حضرات صحابہ کی فضیلت کو، اس کا احاطہ کرنا خطبات جمعہ میں ممکن ہے، بلکہ آج تک جو مصنفین ہیں، جو رائٹرز ہیں، وہ اس موضوع پر تحریریں لکھتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں آج تک کر پایا کہ آج کی میری تحریر یہ ان شخصیتوں کی عظمت اور رفعت میں آخری تحریر ہے، بلکہ ہر ایک اپنی تحریر کو لکھنے کے بعد یہی سمجھتا ہے کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، کہ کوئی نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، نہ لکھنے والا لکھ سکتا ہے۔ یہ اتنی عظیم شخصیات تھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور انفرادی طور پر بھی، ایک تو اجتماعی صورت، انفرادی طور پر بھی ادنا سے ادنا صحابی بھی، یعنی ادنا سے آپ مراد یہ لیں، یوں تو جو ایک عام سے صحابی کی بھی شان اور رفعت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنی ہے، لیکن جو تاخیر سے اسلام لائے، بعد میں اسلام لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں بہت تھوڑا عرصہ نصیب ہوا، تو میرے بھائیوں ان کے بارے بھی اگر انفرادی طور پر آپ ان کے فضائل اور مناقب اور ان کی شجاع اور ان کی بہادری کے اگر قصے بیان کریں گے تو یقین جانیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ تھے، تو خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، جن پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ جو چار ہمارے خلفاء ہیں، خلفائے راشدین ہیں، یہ یقیناً جو ہے وہ کائنات میں حضرات صحابہ میں بھی سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات میں آج ہم
ان باتوں کو صرف تصوراتی دنیا میں سن سکتے ہیں، زبان حال سے ان کا نقشہ کھینچا جا سکتا ہے، لیکن ان جیسا بننا یہ ہمارے لیے ایک خواب کی طرح، سپنے کی طرح ہے کہ وہ جو جذبات رکھتے تھے یا ان کا جو ویژن تھا، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی، وہ ہم آج اس دور میں صرف سوچ سکتے ہیں۔ اور اگر آج ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا رہے ہیں نا کسی نسبت سے، تو وہ صرف میرے بھائیوں ان سے محبت کی نسبت سے ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان شخصیات سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت ہے، ان سے ہمیں عقیدت ہے، ان سے ہمیں الفت ہے، ہماری جان مال سب کچھ ان کی عظمتوں پہ قربان ہے۔ تو یہ صرف آج اتنی نسبت ہماری، ورنہ جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے دنیا کو دکھایا، تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ چشم فلک بھی حیران تھا کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ انسان ہے یا یہ کیسی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک واقعہ صرف میں ان لوگوں کے جذبات، جرأت اور بہادری کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد ہے، میں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج یہاں بات ہوئی تو غزوہ احد ہے، تو میرے بھائیوں غزوہ احد میں آپ نے تاریخ کی کتب میں پڑھ رکھا ہے کہ مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہارنے کو جا رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا انتہائی پریشان کن، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمانے لگے کہ میرے لیے کون ڈھال بنے گا، یعنی تیر اس قدر تیزی سے آ رہے تھے اور جو بھی ان کی زد میں آتا وہ شہید ہو رہا تھا، اتنی تیزی سے تیر اندازی ہو رہی تھی۔ تو میرے بھائیوں ایک بڑا پتلا سا دبلا پتلا ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میں کھڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور، دوبارہ پھر طلحہ کھڑے ہوتے ہیں، تیسری دفعہ پھر فرمایا کوئی اور، تیسری دفعہ پھر حضرت طلحہ کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہوں گا، جب تک طلحہ کی جان میں روح ہے تب تک آپ تک کوئی تیر نہیں پہنچ پائے گا۔ اور پھر میرے بھائیوں طلحہ نے حق ادا کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 1 2 10 20 نہیں 70 کے قریب تیر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی باڈی میں گھستے ہیں۔ ان پر 70 کے قریب تیروں کا وار ہوتا ہے۔ 70 تیر لگنے کے باوجود اللہ کے رسول نے تھوڑا سا یوں سر مبارک اٹھایا تو حضرت طلحہ فرمانے لگے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک نیچا کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ پر جا کے لگے۔ یہ محبت تھی ان لوگوں کی، یہ عقیدت تھی، یہ الفت تھی کہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کی سوچ، یہ جذبہ تھا کہ ہم آمنہ کے لال کو، ہمارے محبوب پیغمبر کو کوئی آنچ نہیں پہنچنی چاہیے، ان کو کوئی زخم نہیں لگنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیا تھی۔ ہم آج تصور کر سکتے ہیں، آج ہم تصور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آج اس دنیا میں ہمیں تھوڑی سی پریشانی آئے تو میرے بھائیوں ہم، اللہ معاف فرمائے، اللہ کو بھی مورد الزام ٹھہرانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے رسول کو تو کیا، حضرات صحابہ کو تو کیا، ہم تھوڑی سی پریشانی میں اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، ہمیں اسلام نے کیا دیا، اسلام میں کیا رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ دنیا تھی۔ آئیے گا بات اپنے موضوع کی طرف لاتے ہیں۔ خلیفہ میں پہلا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں
انتہائی اختصار سے میں آپ احباب کے سامنے، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو صرف ایک دو فضائل بیان کر کے اپنی بات آگے کو لے کے جاؤں گا۔ تو یہ وہ خلیفہ اول ہیں، اللہ اکبر۔ میں تو ان کی شان کیا بیان فرماؤں، ان کے مناقب میں کیا کہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، حضرات صحابہ اسی طرح بیٹھے ہیں جس طرح آج آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ فرمانے لگے، پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر، تو میرا وہ ساتھی ہے، میرے دکھوں کا اور خوشیوں کا وہ ساتھی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر تو وہ شخص ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت والے دن میدان محشر میں میرا اللہ ہی چکائے گا، میں نہیں چکا پایا۔ تیرے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ میں مکہ میں تھا تو میرے لیے ڈھال بنا رہا، اللہ اکبر، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ سفر ہجرت میں نکلتے ہیں تو ابو بکر ساتھ، اللہ اکبر، اور پھر غار ثور میں پناہ لیتے ہیں تو ابو بکر ساتھ محبوب پیغمبر کو اٹھاتے ہیں، اور فرمایا اس لیے کہ کہیں آپ کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ درد اور یہ محبت ابو بکر صدیق کی۔ فرمایا، اے ابو بکر، تو وہ شخص ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں محمد اس دنیا میں نہیں چکا پایا، چاہے کوئی غزوات تھے یا کوئی موقع تھا۔ ایک دفعہ عمر فاروق نے کہا، ابو بکر ہر موقع پر باری لے جاتا ہے، آج میں باری لے جاؤں گا۔ اچھی دوڑ تھی، اچھی ریت تھی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تو ہمیں اسلام بھی تعلیم دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ عمر فاروق فرمانے لگے، یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو کچھ ہے لے کے آ جاؤ۔ کسی نے کیا لایا، کوئی کیا لایا، بڑی داستان ہے اس تبوک کے موقع کی، اللہ اکبر۔ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں پر ایک بہت بڑا امتحان تھا یہ غزوہ تبوک کا موقع۔ سامان لے کے آ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق بھی سامان لے آئے، حضرت ابو بکر بھی سامان لے آئے۔ اب دیکھیں، ایک تو ہو نا کہ آپ کو اپنے فریق مخالف کا یا آپ کو اپنے جس سے آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اس کا علم ہو، تو پھر تو دونوں تیاری کرتے ہیں، ایک بھی تیاری کرتا ہے دوسرا بھی تیاری کرتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ فریق مخالف کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یعنی جو میرا فریق مخالف ہے وہ کیا تیاری کرنے جا رہا ہے۔ یعنی یہ مثال دے رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ عمر فاروق آج مجھ سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش میں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ اپنے اسی جذبے سے، اسی محبت سے اپنے گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب جناب مال آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہو رہا ہے۔ اب مال جمع ہوتا چلا گیا، جب ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول ساتھ نا، اللہ اکبر، وہ مشفق کائنات تھے، رحمت للعالمین تھے، وہ تسلی کے لیے ساتھ داد بھی دے رہے تھے، اور پھر یعنی فضیلت میں بھی بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تسلیاں بھی دے رہے تھے، شاباش بھی دے رہے تھے۔ اپنے دوستوں سے پوچھنے لگے، اے عمر تو کیا لایا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں کہ آج چونکہ وہ سامان بھی ان کو حضرت ابوبکر صدیق کا نظر آ رہا تھا، وہ سامان بھی نسبتاً عمر فاروق کے سامان سے بھی کم تھا،
جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لائے تھے، آج بڑے خوش ہیں کہ آج تو میں ضرور جیتا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے میرے دوست عمر آج کیا لایا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے محبوب پیغمبر آج میں گھر گیا ہوں، گھر والوں کو کہا ہے کہ گھر کا سارا سامان 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ وہیں ساتھ پہلو میں بیٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے محبوب پیغمبر پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق تو کیا لایا ہے؟ فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیارے محبوب پیغمبر میں بھی گھر میں گیا، میں نے اپنے گھر والوں کو کہا گھر میں جو کچھ ہے سب کچھ جمع کر دیں، سوئی تک بھی گھر میں نہ رہے، سارا سامان میں نے جمع کیا اور آپ کی خدمت میں لا پیش کر دیا ہے۔ فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آخر وہ بھی تو انسان ہیں، انہیں بھی تو 2-4 گھنٹوں پر بعد بھوک کی حاجت ہوگی، کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوگی، ان کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو فرمایا محبوب پیغمبر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ تو ابھی چند لمحوں پہلے جو عمر فاروق کا سر خوشی سے یوں اٹھا ہوا خود بخود نیچے ہو گیا، اور خود بعد میں کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، اے میرے بھائی، میں نے تو آج تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور ہمیشہ کی، لیکن میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بتایا اور میں ہمیشہ تجھ سے ہارتا رہا، کبھی نہیں جیت سکا۔ آج بھی کوشش تھی کہ جیت جاؤں گا لیکن نہیں جیت سکا۔ تو میرے بھائیوں یہ جذبات تھے ان لوگوں کی محبت کے، یہ ہیں وہ خلیفہ اول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی، خوشی اور غمی کے ساتھی۔ میرے بھائیوں ایک اتنا نازک مسئلہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تاریخ کا نازک ترین مسئلہ، جب محبوب پیغمبر معراج کے لیے جاتے ہیں، یہ راتوں رات کا سفر، عقل مند تسلیم کرنے کو تیار نہیں، عقل ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رات بھر میں جناب یہاں سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان، پھر جناب جنت دوزخ، سارا کچھ دیکھ دکھا کے پھر رات اپنے اسی بستر پر، یہ ممکن ہی نہیں، عقل مان تسلیم کرنے سے قاصر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرمائے، بڑے پریشان، اور پریشانی یہی ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے کبھی بھی مکہ والے اس کو ماننے کو تیار نہیں، کبھی نہیں مانیں گے۔ بڑی سیدھی سیدھی باتیں انہوں نے کبھی نہیں مانی، اس کو تو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ سرگرداں پریشان بیٹھے ہیں پیارے محبوب پیغمبر۔ اتنے میں ابو جہل آتا ہے اور پوچھتا ہے محبوب پیغمبر سے کہ لگتا ہے آج پھر کوئی نئی بات ہو گئی ہے، آج پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہو، لگتا ہے کوئی نئی کہانی گڑھ رہے ہو معاذ اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے سے ہی کہنے لگے ہاں ہے، نئی بات ہے آج، اور آج ایسی نئی بات ہے کہ اس جیسی نئی بات کبھی یعنی ہوئی ہی نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو وہ تو تمسخر کرتا تھا نا ابو جہل، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بتا نا وہ کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اے ابو جہل، آج رات یہ سارا معاملہ میرے ساتھ ہوا، فرشتے آئے، میرا پیٹ چاک کیا، میرے سینے سے دل نکالا، اس کو دھویا، اس میں علم و حکمت بھرا، پھر جناب مسجد اقصیٰ لے گئے، سارا واقعہ سنایا۔ ابو جہل تمسخر کے انداز میں مسکرا بھی رہا ہے اور عذرائے مذاق سر بھی ہلا رہا ہے۔ بات ختم ہوتی گئی، فوراً اٹھتا ہے اور بھاگتا ہے، مکے کی گلیوں میں آوازیں لگاتا ہے، او لوگو سن لو، میں تو کیا پہلے بھی کہا کرتا تھا نا یہ شخص جھوٹا ہے معاذ اللہ، یہ شخص کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔
پہلے ساری زندگی میں یہ کہتا رہا تم نے میری بات نہیں مانی، لیکن آج ایسی بات ہے تم سب کہو گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، معذرت۔ بڑا خوش ہوا۔ اچھا بھاگتا بھاگتا اور کہیں بھی نہیں گیا، اسے ایک ہی جگہ کا پتہ تھا، سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر میں جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص ہے نا، ہر چیز کو پہلے ضرور اپنی عقل پہ پرکھتا ہے، ضرور دیکھتا ہے کہ یار یہ چیز ممکنات میں سے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچتا ہے ابو جہل، تو ابو جہل پہنچ کے کہتا ہے، ابو بکر دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکل بھائی، آج ایک ایسی بات لایا ہوں کہ تو بھی جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے نا، آج تو بھی اس کو جھٹلا دے گا اور کہے گا کہ واقعی وہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب یہ بات ابو بکر صدیق نے سنی تو فرمایا آ یار بیٹھ تو صحیح، بات بتا ہے کیا؟ ابو جہل کہنے لگا، اے ابو بکر صدیق، آج تو تیرا دوست یہ بات بتا رہا ہے، سارا واقعہ سنایا بڑے تمسخرے سے، عذرائے مذاق، کہ آپ تو ضرور ابو بکر انکار کر دے گا اس کو نبی ماننے سے، ضرور کہہ دے گا کہ واقعی یہ جھوٹ ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں ابو بکر کی محبت پر، آمنہ کے لال کے ساتھ جب ساری بات سنی، ایک سوال کیا ابو جہل سے، ایک سوال، کوئی تیسرا چوتھا نہیں، واقعہ ہے نہیں، ایک سوال پوچھا ابو جہل سے کہ ابو جہل کیا میرے دوست نے یہ سب کچھ خود بتایا ہے کہ نہیں؟ فرمایا، ابو بکر کہنے لگا بالکل، میں ابھی بیت اللہ سے سن کے آ رہا ہوں، اگر تجھے یقین نہیں تو خود جا کے پوچھ سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اچھا پھر ابو جہل کان کھول کے سن لے، میرا موقف بھی، محبت ہو تو ایسی ہو، دوستی ہو تو ایسی ہو۔ فرمانے لگے اگر میری بات بھی آج کان کھول کے سن لے، اگر میرے دوست آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو ابو بکر آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ یہ 100% درست اور سچی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے دوست کی زبان سے جب نکلا ہے تو سچ نکلا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں نکلا، جھوٹ بولا ہی نہیں گیا، میں کیسے مانوں؟ خرق عادت کام بھی ہو، عقل مانے یا نہ مانے، ذہن تسلیم کرے یا نہ کرے، اگر میرے محبوب نے کہہ دیا ہے تو وہ سچ ہے اور 100% سچ ہے۔ ایسے موقع پر بھی کہ جب ایک بہت نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے نا، اللہ نہ کرے اگر اس واقعے سے ابو بکر کی زبان میں بھی تھوڑا سا تذبذب آ جاتا، شک آ جاتا، تو میرے بھائیوں نہ جانے اسلام پہ کیا گزرتی، چونکہ یہ وہ وقت تھا کہ چند لوگ مسلمان تھے اور وہ بھی نئے مسلمان تھے، تو انہیں ورغلانے کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ لیکن اس موقع پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست، اپنے محبوب قائد اور محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور ویسے ہی نہیں میرے بھائیوں، یہ قربانیاں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بے تکلفانہ گفتگو بھی ہوتی تھی، یعنی ایک مناسب مذاق بھی جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مناسب انداز میں کبھی کبھی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، تو بڑے تکلفانہ موڈ میں اللہ کے رسول بڑے خوش بیٹھے ہیں، تو آپ دیکھیے گا، آپ اندازہ کرنا کہ جب کوئی اسلام کے لیے قربانیاں دے پھر اس سے مقام کیا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، باقی اراد سے آپ موجود، ابو بکر صدیق، جنت کی بات ہوئی نا، جنت کے تذکرے ہوئے، اس کے دروازوں کی بات ہوئی کہ جنت میں
ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، وہاں سے صرف نمازیوں کو آواز آئے گی کہ آؤ نمازیوں تم اس میں داخل ہو، خود دروازے کے دربان آواز لگائیں گے۔ روزے داروں کے لیے روزے کے دروازے سے آواز آئے گی، آؤ روزے دارو۔ صدقات خیرات کرنے والوں کو اس دروازے سے آواز آئے گی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ اب یہ سوال کسی کے تصور میں بھی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ایک افتخار تھا، ایک جذبہ تھا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں آمنہ کے لال سے، اے محبوب پیغمبر، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے یہ جنت کے سارے دروازے آوازیں لگائیں کہ اے فلاں شخص تو ہم میں سے داخل ہو، تو مجھ میں سے داخل ہو؟ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جسے جنت کا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یوں تو بہت بڑا کمال ہے، لیکن میرے بھائیوں جس بچے نے پورا سال محنت کی ہو نا، تو وہ اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ میں پاس ہو گیا ہوں، وہ اس بات پہ کبھی خوش نہیں ہوتا کہ مجھے جناب یہ 30% 33% سے زیادہ مارکس ملے ہیں تو میں اب جناب خوش ہو جاؤں جی میں پاس ہو گیا ہوں۔ جو لائق بچہ ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے 100% کیوں نہیں آئے، 99% کیوں ہیں، اس کا یہ ہوتا ہے مقابلہ، وہ کبھی اس لیول پہ خوش نہیں ہوتا۔ تو ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو ابوبکر صدیق ذہن میں سوچنے لگے کہ جنت میں جانا کسی بڑے کمال سے خالی نہیں، کسی ایک دروازے سے بھی آواز آئے، لیکن کم از کم کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے کہ جن کو جنت کے سارے دروازے آوازیں لگائیں، ہر دروازے سے آواز آئے کہ اے فلاں خوش نصیب شخص تو یہاں سے داخل ہو، تو یہاں سے داخل ہو۔ ابوبکر صدیق کے ذہن میں یہ خیال آیا، پوچھنے لگے، دریافت فرمانے لگے آمنہ کے لال سے، اے محبوب پیغمبر، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے آوازیں آئیں، سارے دروازے آوازیں لگائیں، ہر دروازے کا دربان بلائے، تفضل تعال ادخل فی ھذا، ہر دروازے سے داخل ہو جائے، آواز آئے کہ تو یہاں سے داخل ہو۔ آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اب وہاں بڑے بڑے جید حضرات صحابہ موجود ہیں، ابو بکر کے سوا عمر فاروق بھی موجود، حضرت عثمان بھی موجود، علی کرم اللہ وجہہ بھی، حیدر کرار بھی موجود، بڑے بڑے صحابی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر مجھے یقین ہے کہ اگر وہ کوئی خوش نصیب ہوا جسے جنت کے سارے دروازوں سے آوازیں آئیں تو وہ تو ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، وہ تو ہو سکتا ہے کہ جسے جنت کا ہر دروازہ آواز لگائے، جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کی ان کی منزل ہی جنت تھی، ان کی منزل ہی جنت تھی۔ ہماری منزل اسی لیے آج ناکام ہے، کوٹھیاں بنا لیں جی، بنگلے بنا لیں، زمینیں خرید لیں، ہر شخص یقین جانے وہ اسی دوڑ میں، اسی کوشش میں ہے کہ اچھی گاڑی آ جائے، اچھی کوٹھی بن جائے، اچھا گھر بن جائے۔ جو ہماری منزل تھی وہ ہم سے چھین گئی، وہ ہمارے خیالات سے نکل گئی، سوچ سے نکل گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جو اتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں عمر جیسا شخص بھی، اللہ اکبر، عمر فاروق جیسا شخص بھی ان کو اکثر کہا کرتا تھا، ابو بکر تو مجھ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور غار ثور کی ان 3 راتوں کی نیکیاں دے دے، ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور غار ثور میں جو تو آمنہ کے لال کے ساتھ 3 دن تم رہے، صرف وہ نیکیاں عمر کو دے دے، تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہاں عمر جیسے لوگ بھی رضی اللہ عنہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ابو بکر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ یہ وہ کائنات میں لوگ تھے کہ جنہوں نے محنت کر کے نیکیاں لی ہیں،
کوشش کر کے نیکیاں کمائی ہیں، اس کے لیے جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے، تو میرے بھائیوں آئیے گا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب، یہ وہ خوش نصیب شخص ہے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس سے بڑی خوش نصیبی ایک انسان کے لیے کیا ہے، اور کوئی نہیں ہے اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے، اللہم ایج الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے رب عمر ابھی تک اسلام نہیں لائے، عمر کے اسلام لانے کے ساتھ عمر کو مسلمان بنا کے اسلام کی تائید اور نصرت فرما۔ ہر وقت اللہ کے رسول اپنی دعاؤں میں حضرت عمر فاروق کو مانگتے ہیں اپنے رب سے، مانگ مانگ کے لیا، اور یہ وہ عمر فاروق ہے میرے بھائیوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، تو پھر اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہر چیز اسلام کی خاطر لٹا دی، اور پھر اس وقت بیت اللہ میں حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد اہل مکہ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ آج یہاں اسلام بھی موجود ہے، چونکہ عمر فاروق فرمانے لگے اب جاؤ بیت اللہ میں کھلم کھلا جاؤ، جا کے اس کی چھتوں پہ چڑھ کے صدائیں لگاؤ، عبادات کرو، چونکہ اس وقت اس طرح سے نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، انفرادی طور پر اللہ کو یاد کیا جاتا، دعائیں کی جاتی اپنے جس انداز میں بھی، تو اس لیے فرمایا جاؤ اب تم بیت اللہ میں کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرو، عمر تمہارا چوکیدار ہوگا، میں دیکھتا ہوں کہ کس کی ہمت ہے کہ وہ آئے اور تمہیں کوئی ذکر پہنچا سکے۔ تو اسلام عمر رضی اللہ عنہ کے لانے سے، اسلام لانے کے بعد اسلام کو تقویت ملی، اور پھر میرے بھائیوں یہ وہ شخص ہے کہ یقین جانے اتنا بڑا کمال اللہ نے دیا، اتنا بڑا کمال دیا کہ کتنے مسئلوں پہ حضرت عمر فاروق نے صرف رائے پیش کی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو فوراً بھیج دیا، اور آپ کی رائے کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرما دیا۔ رائے پیش کی، جس طرح ایک بڑی رائے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے دور دراز سے، ان میں عیسائی بھی ہوتے، یہودیوں کے وفود ہوتے، اور پھر اسی طرح اپنے مسلمان بھی کئی ایک لوگ آتے، تو وہ ازواج مطہرات اس وقت چونکہ پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں تو وہ آمنے سامنے آ جایا کرتی تھی۔ تو عمر فاروق کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی کہ دور دراز سے وفود آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ وفود ان کو دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ان کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے۔ تو عمر فاروق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی، یہ رائے پیش کی کہ فرمایا محبوب پیغمبر میرا جی چاہتا ہے کہ ان وفود کے سامنے جو ہے وہ ہماری عورتوں کو نہیں نکلنا چاہیے، ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے، اور آئیں تو اپنے چہرے ڈھانپ لیں تاکہ نظر نہ آئیں۔ تو یہ رائے دی حضرت عمر فاروق نے۔ تو میرے بھائیوں اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور سورہ احزاب میں پردے کی آیات کا نزول اللہ رب العزت نے فرمایا، پورا سیاق و سباق اور ہے، سورہ احزاب کا پورا سیاق و سباق اور ہے، ترجمہ اور ہے، تفسیر اور، بیچ میں چونکہ یہ مسئلہ کرنٹ ایشو تھا فوراً پیش آیا، فوراً اللہ رب العزت نے چونکہ عورتوں سے متعلقہ مسائل سورہ نور میں بیان ہوئے، سورہ نساء پوری اور صورت جو ہے وہ عورتوں کے مسئلوں پہ ہے، لیکن سورہ احزاب یہ جنگوں کے حوالے سے تھی، لیکن اس میں عورتوں کے پردے کا مسئلہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، جس کا اللہ نے اتنا احترام کیا کہ فوراً حضرت جبریل قرآن لے کے آ گئے، اور یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ اے محبوب پیغمبر، یہ جو میرا پیارا عمر کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آج کے بعد اعلان کر دیجئے، سر عام اعلان، صرف اپنی بیویوں کو ہی نہیں، بیٹیوں کو ہی نہیں، بلکہ امت کی بیٹیوں کو بھی، امت کی عورتوں کو بھی یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی عورت بھی گھر سے نہ نکلے اس حال میں کہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جو دوپٹے صرف ان کے سروں کے بالوں کی حفاظت کرتے تھے اب ان دوپٹوں سے اپنے منہ بھی چھپا لیں، اب منہ بھی نہیں نظر آنے چاہیے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا یہ پہچان بن جائے گی مسلمان عورتوں کی کہ جب بھی دور سے کوئی باپردہ عورت کو دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کسی مسلمان کی بہو بیٹی جا رہی ہے، یہ کسی مسلمان کی بہن جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پردہ ایک علامت ہے اور ایک پہچان ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں۔ تو یہ اس کا آغاز، اس کی ابتدا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے اور اس رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا اور میرے بعد انبیاء کا سلسلہ نہ رکا ہوتا تو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اب نبی ہونا میرے بھائیوں یہ تو انتہائی درجے کا کمال ہے۔ پوری دنیا کے ولی مل کے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی اتنی اہم چیز ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے لوگوں میں اس طرح کی کہاوتیں مشہور ہیں، ایسی کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ ثابت کرتے ہیں، زور دے کے ثابت کرتے ہیں کہ ولی کا مقام نبی سے بھی اوپر ہے۔ اللہ معاف فرمائے، وہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کون سے واقعات انہوں نے جو نہ قرآن میں موجود ہیں، نہ حدیث میں، نہ بائبل میں، وہ گھڑ رکھے ہیں۔ اسی طرح حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ، اس کو بھی اپنی طرف سے بنا چڑھا کے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یاد رہے کہ انبیاء کا مقام انبیاء کا ہوتا ہے، اس کو پوری دنیا کے ولی مل کے نہیں پہنچ سکتے، اور ہر نبی وہ ولی بھی ہوتا ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا، چونکہ یہ ہر اللہ کا نبی وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ ہر کسی کو تو نہیں نبی بناتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ذکر کرتے ہی انسان تھکتا نہیں، دل کہتا ہے کہ ان کی شان میں بولتا ہی رہے، بندہ گفتگو ہی کرتا رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے کسی بھی شکوک و شبہات کا شکار کبھی بھی نہ ہوا کریں۔ آج دنیا میں باقاعدہ پیڈ لوگ ہیں اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے جو ہے وہ میڈیا ہے، اس کا ہے۔ اور یہ میڈیا آپ کبھی بھی نہ سمجھنا کہ یہ ہمارا میڈیا ہے یا یہ کوئی ہمارے حق میں ہے۔ ہمارے پاکستان کا میڈیا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ پیڈ ہے، اور خالصتاً ان کا کام اسلام کو بدنام کرنا ہے اور اسلامی شاعر کو بدنام کرنا ہے، اور وہ متفقن علیہ شخصیات کہ جن پر پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے ان کی عظمت اور رفعت کر، ان پر بھی یہ انگلی اٹھاتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور ایسے جاہل لوگوں کو بٹھا کے وہاں پروگرام کرتے ہیں کہ عام شخص جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے۔ کبھی جناب وہ باغ فدق کا مسئلہ لے آتے ہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ لے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی واقعات آپ حضرات صحابہ کے بارے میں سنیں، اگر تو ان کی شان میں ہوں قبول کر لیں، اگر ان کے خلاف ہو تو اسی وقت اس کا رد کر دیں، سننے کو ہی تیار نہ ہوں۔ ہم حضرات صحابہ کی شان میں کوئی بات ان کے خلاف سننے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے اپنے نظریات، اپنے جو صحابہ سے محبت ہے اس کو ہمیشہ اجاگر رکھیں، جہاں بیٹھیں
ان کے تذکرے کریں۔ دیکھیں نا دشمن کتنی تیزی سے جناب وہ اور باتوں کو ہمارے سامنے لے آئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ہمیں دو محاذوں پہ شدید میرے بھائیوں خطرات لاحق ہیں۔ ایک محاذ ختم نبوت کا ہے اور دوسرا محاذ وہ شان صحابہ کا ہے۔ یاد رکھیے گا، چوکنا رہیے گا۔ میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں کہ ہمارا دشمن اتنی تیاری سے اور اتنی پلاننگ سے ان دونوں محاذوں سے ہم پر حملہ آور ہے کہ ہم اس کو ایک سیاسی رخ دے دیتے ہیں۔ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ خالصتاً ختم نبوت ہمارا دینی مسئلہ ہے، شان صحابہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں جب بھی کوئی ختم نبوت کے بارے میں بات سنیں یا حضرات صحابہ کے بارے میں بات سنیں تو فوراً اس کی زبان روک دیں۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھے تو وہ ہاتھ توڑ دیں، اگر کوئی زبان نکلے اس زبان کو روک دیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے، ختم نبوت پہ کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے، تو پھر جا کے میرے بھائیوں بات بنے گی۔ ہم ختم نبوت کے بھی چوکیدار ہیں اور عظمت صحابہ کے بھی چوکیدار ہیں۔ ہم جب تک انشاءاللہ اس دنیا میں موجود ہیں، جہاں کہیں جس خطے میں موجود ہیں، نہ ختم نبوت پہ کوئی آنچ آنے دیں گے، نہ عظمت صحابہ پہ کوئی آنچ آنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔